السلام علیکم دوستو ہمارے یوٹیوب چینل کشمیری کارنر میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد یوسف۔ آج میں آپ کو اس شیطانی ہوا کے بارے میں بتا رہا ہوں جس کے متاثرین کو دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے میں عرصہ لگ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہوائیں ہوتی ہیں اس کے اندر آگ وغیرہ نہیں ہوتی، پر کچھ ممالک کے اندر جیسے امریکہ وغیرہ اس کے اندر ایسی ہوائیں چلتی ہیں جن کے اندر باقاعدہ آگ ہوتی ہے، اور وہ قصبوں کے قصبے، جنگلات، یہاں تک کہ زمین کے اوپر چھوٹے ننھے منے پودے تک کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ شیطانی ہوائیں ہیں یا جنات کے قافلے یا یہ چڑیل ہوائیں، وہاں کے لوگ ان کو مختلف قسم کے نام دیتے ہیں۔ شیطانی ہوا یا چڑیل ہوا اپنی مخصوص جھاڑو پر سوار تقریباً ہر جگہ تباہی و بربادی کی داستان رقم کرتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ ہوا چند گھنٹے بھی جاری رہ سکتی ہے اور چند ہفتے بھی۔ ایک آمد پر یہ پہاڑوں کی اترائیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے تو دوسری آمد پر یہ 75 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہوئی پہاڑیوں کی چوٹیوں سے زمین پر غوطہ لگا جاتی ہے۔ ایک مرتبہ تو اس نے 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے ہوئے آسٹریلیا کو کوٹ ڈالا تھا۔ اس نے 3.5 ٹن وزنی 2 اسٹریٹ کاریں ان کی جگہوں سے اڑا کر بہت دور پھینک دی تھی اور ایک کو الٹا دی تھی۔ اس کی رفتار کچھ ایسے غیر متوقع بگولے بناتی ہے کہ نگرانی کے آلات اس کا ساتھ دینے کی کوشش میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ بگولوں کی صورت میں گندگی اور ملبے کے ڈھیروں کو سینکڑوں فٹ کی بلندی پر اڑا لے جاتی ہے، جبکہ اس کے چاروں طرف 1 میل کے رقبے میں ہوا نرم اور صاف ہوتی ہے۔ اس ہوا کے انسانی صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے متاثرین اپنے آپ کو انتہائی بے چین مضطرب ہیں، ان پر شدید مایوسی اور ڈپریشن کے دورے پڑتے ہیں، ان کی قوت ارتکاز بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ تحقیق اور جستجو بھی عوامی روایت کی تصدیق کرتی ہے۔ میونخ کے صنعتی پلانٹ میں موسمی حالات سے باہمی تعلق کے ایک 2 سالہ عرصے کی طبی امداد کے لیے پکاروں کی تفتیش بتاتی ہے کہ اس ہوا کے چلنے کے ساتھ بکثرت حادثات رونما ہونے لگتے ہیں۔ اس شیطانی ہوا یا چڑیل ہوا کی گھناؤنی علامات اب جانی پہچانی بن چکی ہیں۔ دودھ دینے والے جانوروں کا دودھ ختم ہو جاتا ہے، صنعتی پیداوار گھٹ جاتی ہے، امتحانات میں فیل ہونے والے طلباء کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، مار پیٹ، لڑائی جھگڑے زیادہ ہونے لگتے ہیں، بیویاں ماری پیٹی جانے لگتی ہیں، تشدد کے واقعات اور خودکشیاں زیادہ ہونے لگتی ہیں، قتل کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیلیفورنیا کے ابتدائی دنوں میں جرائم کی انگیخت میں مدافعین اس ہوا کو اس وقت جب وہ چل رہی ہوتی ہے ایک شدت کم کرنے والے عنصر کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ آگ بجھانے والے کارکن اس ہوا سے شدید ذوق اور تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ بالخصوص موسم کے بارے میں حساس ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہوا میں موجود حرارت کی کمی بیشی کا بھی اندازہ لگا لیتے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں ایک جنگل کو اس ہوا نے آگ لگائی تو 3,10,000 ایکڑ کے رقبے تک اس آگ کو پھیلا دیا۔ سن 1900 سے لے کے اب تک لاس اینجلس کی وادی میں یہ شیطانی ہوا 60 مرتبہ آگ بھڑکا چکی ہے۔ آخری مرتبہ اس نے سانتا باربرا کے قریب ہزاروں ایکڑ رقبے پر آگ بھڑکائی، جس پر 4 آگ بجھانے والے بھی جل کر مر گئے۔ 1961 میں اس شیطانی ہوا نے بیل ایئر اور برینٹ وڈ کی پہاڑیوں پر گویا جہنم کا دروازہ کھول دیا اور تقریباً 500 گھر جلا کر خاکستر کر دیے۔ ان دونوں مقامات میں مشہور و معروف اور امیر کبیر شخصیات بود و باش رکھتی تھیں۔ یہ سب ارب پتی، بزنس مین، فلمی اداکار، قانون دان بڑی پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے گھروں کے باہر پانی کی پائپوں سے اپنے گھروں کی چھتوں پر پانی پھینکتے رہے۔ 1970 میں لاس اینجلس طاس پہ شیطانی ہوا 72 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلی، جس کے نتیجے میں ہوا میں نمی کا تناسب 2% کم اور درجہ حرارت 100 ڈگری تک جا پہنچا۔ اس کے نتیجے میں جو آگ بھڑکی، اسے سب سے پہلے ایک کار والے نے دیکھا۔ اس نے ایک فائر اسٹیشن کے قریب بکھرے کوڑے میں آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھے۔ لاس اینجلس کے شمالی کینیان میں آگ کے شعلے کسی ویلڈر کی ٹارچ کی طرح اچھل رہے تھے۔
जलती हुई छतों के जलते हुए खपरेलों के टुकड़े 2500 फुट की बुलंदी तक उठ रहे थे। खपरेल के ये जलते हुए टुकड़े 2 मील दूर तक के रकबे पर जा गिरे और वहां भी आग भड़का दी। फिर इस आग की बारिश ने आगे भी बहुत सारे मकामात पर आग लगाई। यूं आग पर आग लगते इस आग का दायरा 150 मील तक वसी हो गया। 7 देहातों में तो आग बिल्कुल काबू से बाहर हो गई। सान डियागो के नज़दीक हज़ारों लोग अपने घरों से निकलने पर मजबूर हो गए। इसने 1,75,000 एकड़ रकबा यानी निस्फ रकबा इस होलनाक आग की ज़द में आकर खाकिस्तर हो गया। आग से लड़ने वाले एक जहाज़ के पायलट ने खबर दी कि वो शैतानी हवा 70 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रही है और अपने तुंदो तेज़ थपेड़ों से इस जहाज़ को पीछे धकेलने के लिए जोर लगा रही है। इस शैतानी हवा को दम तोड़ते तोड़ते 8 दिन लग गए। इसने इतने दिनों तक जो तबाही बर्बादी मचाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। 14 अफराद हलाक हो गए। लॉस एंजलिस काउंटी में 300 आग बुझाने वाले कारकुन बुरी तरह झुलसे और जख्मी हुए। 800 के करीब घर मलबे के ढेर बन गए। बेशतर लोग ऐसे थे जिन्होंने तीसरी मरतबा अपनी आंखों से इस क़यामत सुग़रा का नज़ारा किया। इसमें $1 मिलियन की जायदादों का नुकसान हुआ। लगभग 5 लाख एकड़ रकबा चटील हो गया। इस पर कोई रोईदगी और नन्हा सा पौधा या घास फूस तक न रही। ये थी इस शैतानी हवा या चुड़ैल हवा की दास्तानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सदका जारिया समझते हुए अपने दोस्तों से शेयर करें, उसको लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।